لیکن درجہ ملے گا اعمال سے۔ یہ چیز حناد ابن سری کی کتاب میں ابن مسعود سے منقول ہے کہ اقتسام درجات بالاعمال ہوگا۔ بہت سے لوگ سنتوں اور نوافل میں کوتاہی کرتے ہیں اور ان کو یہ نہیں خیال ہوتا کہ انہی سنت و نوافل کے ذریعے تو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ہم جب بچے تھے چھوٹے سے تب تو عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھتے تھے، اور جب والد صاحب کو دیکھا تو 9 رکعت پڑھنے لگے، 8 رکعت حذف۔ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ اور اس کے بعد جب تک ضیاء العلوم میں تھے ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھتے تھے۔ جب مظاہر العلوم میں آئے اور وہاں الدعاء السری المختصر دیکھی تو وہ بھی چھوٹ گئی، اور جب ہم نے قرآن جلالین پڑھی تو شیطان آیا، کہنے لگا یہ بھی تو قرآن ہی ہے، کیا ضرورت ہے روزانہ تلاوت کی؟ حذف، وہ بھی چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا۔ وہ تو پھر رحمت الہی کو کچھ کرم کی نظر ڈالنے کا موقع کیسے ملا وہ تو وہی جانتے ہیں۔ بہرحال ایک نظر ہوئی، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر ہوئی، بس پھر سب شروع ہو گیا کہ یہ کون تھے؟ ایک بزرگ تھے ہمارے علاقے میں، حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ہمارے مدرسے کے ناظم تھے۔ ان کی قوت قلبیہ سے کم لوگ واقف تھے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ اتنے بڑے آدمی۔ اندازہ جب ہوا جب اسرائیل کی جنگ ہوئی مصر سے، تو ان بزرگوں نے ختم بخاری کی مجلس رکھی۔ بالکل عصر کے قریب حضرت تشریف لائے ناظم صاحب، اور فرمایا بچوں دعا کرو۔ یہ لفظ کیا تھا؟ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے قلوب پر بجلی گر گئی اور ہمارے قلوب نکلے جا رہے تھے اندر سے، اور شاید 1.5 منٹ گزرے ہوں گے۔ بچوں بس ایسا معلوم ہو کوئی دریائے رواں کے سامنے سد سکندری حائل ہو گئی۔ اس دن اندازہ ہوا، میں نے خود دیکھا حضرت کو کہ حضرت نائم صاحب کی قوت قلبیہ کہ بالکل قائل ہو گئے کہ بڑے آدمی ہیں، اور شام کو اطلاع آئی کہ جنگ بند ہو گئی۔ تو ایسے ایک دن میں بیمار پڑا تھا، میں نے حضرت کے یہاں پیغام بھیجا ناظم صاحب کے یہاں کہ حضرت میری طبیعت بہت خراب ہے، کیا آپ لوگوں کو بتاؤں؟ فرمایا میں تم سے غافل نہیں بھی، یہ کیا چیز تھی میں نہیں جانتا، میرے سارے وجود میں کوئی چیز اندر چلی گئی اور میرے سانس سے، آنکھ سے، منہ سے نفی اس بات جاری ہو گیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اور ان کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہنے کی نہیں ہیں، تو اصلاً تربیت باطن ہمارے حضرت ناظم صاحب نے ہماری کی۔ ایک دن بلایا، کیا ان کی کرامات بیان کروں؟ میں عصر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے اندر بھاگ جاتا تھا مسجد میں، اور 1 رکوع 2 رکوع پڑھتا تھا۔ حضرت نے فرمایا میاں یونس کو بلاؤ، میں گیا۔ فرمایا جب دعا کرو تو دل لگا کر کرو۔ میں اندر چلا گیا، پھر فرمایا بلا کے لاؤ، جب دعا کرو تو دل لگا کے کرو۔ پھر میں چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ بلایا، فرمایا جب دعا کرو تو دل لگا کے کرو۔ اس کے بعد کیا حالت طاری ہوئی، کیا بیان کریں؟ ہم تو ویسے ہی کہ ویسے ہی کودن، لیکن جو چند دن میں حالت گزر گئی وہ
جس پر گزری وہ جانتا ہے، اور جس نے ایسے کر کے ختم کر دیا وہ جانتا ہے۔ جب ناقابل برداشت حالت ہو گئی تو میں نے پیام بھیجا، تو حضرت نے فرمایا میں آنے قابل نہیں، ورنہ میں خود آتا۔ میں گیا، لڑکوں نے کہا حضرت یہ آئے، فرمایا اولئک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ختم۔ بہت چاہا کہ وہ حالت پیدا ہو جائے، ہوئی ہی نہیں، بس ایک لفظ میں سب ختم ہو گئی۔ کہ وہ کیا حالت تھی، آخرت کا اتنا زبردست تصور طاری ہوا تھا کہ اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو زور سے آواز کے ساتھ رونا نکلتا اور معلوم ہوتا کہ میں اس وقت قبر میں کھڑا ہوں۔ ایسا زبردست اثر ہو گیا تھا کہ وہ 3 دن میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ تو میں نے ان کو، اور ان کی کیا میں باتیں کہوں، کیا کہوں۔ حدیث الحزن یا سودا طویل، یہ باتیں کہنے کی نہیں۔ ایک دن میں بیٹھا تھا مجلس میں، کشف و کرامات کا خیال آیا، اسی وقت فرمایا اس سے تمہارا کیا فائدہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے ایک درجہ بڑھ جائے گا۔ اور ان کی باتیں ہی عجیب ہوتی تھیں۔ ما رأیناہ سقطت لہ دعوی وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ جب میرے حج کی بات چلی، حضرت رحمت اللہ علیہ بھی چاہتے تھے کہ حج میں جائے، لیکن مجھ کو اپنے حالات کی وجہ سے پریشانی لاحق